الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل رسله وسيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. آپ ذرا بلند آواز سے پڑھو، ذرا دست دن پلیا تھا نہیں نا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. صفوں کے درمیان نہ بٹھاؤ. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں. اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین حاضرین
بزرگوں، دوستوں، عزیزان جی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت اور عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف فرما ہونے والے حضور فیض عالم کے غلام جمی غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ARYQTV یوٹیوب چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین و ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ دینی مدارس کی اہمیت کیا ہے، دینی تعلیم کی اہمیت کیا ہے، اس پر ابتدائی گفتگو ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر کی تھی، لیکن وقت چونکہ کم تھا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر میں آج بھی کچھ باتیں اس پر عرض کر دوں گا۔ سادے انداز میں اس کی اہمیت کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے ایک استاد گرامی حضرت علامہ شرف ملت علامہ شیخ عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، باپ تھا وہ، کہنے لگا جی میرے بچے میری عزت نہیں کرتے، میرے بچے میری عزت نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا بھئی ماں باپ کی عزت کرنا یہ دین سکھاتا ہے۔ وہ تریک جمعے بتیرا سا کڑ لیا جے ذرا رل کو۔ میں جب کہیں باہر جاؤں تو میں لوگوں کو یہ حوالہ دیتا ہوں، بھئی داتا صاحب کے ماننے والے جمعے والے تقریر بڑے ذوق سے سنتے ہیں اور بڑی جاگ کے سنتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں۔ استاد گرامی نے فرمایا بھئی ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، ماں باپ کا کیا مقام ہے، ان کی کیا شان ہے، یہ دین سکھاتا ہے۔ دین سکھانے کا مطلب وہ احادیث پڑھے گا جس میں حضور علیہ السلام نے ماں باپ کی شان بیان کی ہے، وہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھے گا، وہ درس دے گا، ایسے ہی ہے نا، وہ پڑھے گا، اس کو پتہ چلے گا، پڑھ کر پتہ چلے گا کہ ماں باپ کی کیا شان ہے، ایسا ہی ہے نا۔ استادوں نے فرمایا بھائی ماں باپ کی عزت کرنا دین سکھاتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیری عزت تیری اولاد کرے، اچھا میرا خیال ہے انج دا کوئی بھی نہیں ہونا جڑا نہ چاہتا ہو، ہے یا نہیں؟ سارے چاہتے ہیں نا۔ اچھا ذرا ویسے تو ایکٹیو کرنے لئی میں کہہ رہا ہوں، ہاتھ چک کے ذرا کب ہوگا، سارے چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں نا کہ اولاد عزت کرے۔ استادوں نے فرمایا اولاد کی عزت کرنا دین سکھاتا ہے۔ اولاد کو دین پڑھا، اولاد کو دین کا علم پڑھا، جب وہ پڑھے گا نا تو کدائی نہ کدائی انہوں حیا ضرور آئے گی کہ یار انہیں تو پڑھیا ہی نہیں، میں تو پڑھیا تو پیو ہی ہوندہ نا۔ ابا جی تشریف فرما نے کئی باری لتر پولا ہون بھی کر لیندے نا، تے میں اگوں پھر کہنا ابا جی شکر کیتا کرو تساں سانوں دین پڑھایا، تساں سانوں دین پڑھایا، دین پڑھایا تو سانوں شرم آندی کہ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ماں باپ کی یہ شان ہے، تو یہ مفتی کرے گا تو پھر انہوں اپنے آپ نہیں شرم ہونی۔ اولاد کو دین پڑھاؤ، دین کا علم سکھاؤ، دین سکھائے گا کہ ماں باپ کی کیا شان ہے تو پھر انہیں ان کی شان پتہ چل جائے۔ اب میں اس سے اگلی بات آپ کو اور کلیئر کرتا ہوں، توجہ ہے جناب۔ میں ظاہر ہے کوشش کرتا ہوں کہ گراؤنڈ کی باتیں کروں، ہوائی باتیں نہ کروں جو آپ کو سمجھنا آسان۔ بنیادی طور پہ جو سلیبس ہوتا ہے نا کسی بھی ڈگری کا،
کسی بھی ایجوکیشن کا سلیبس وہ بنیادی طور پر اس پڑھنے والے کے اندر بہت ساری چیزوں کو سائلنٹلی خاموشی سے فیڈ کرتا ہے جو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک چیز۔ دوسرا، جس انوائرمنٹ میں وہ پڑھتا ہے، جس ماحول میں وہ پڑھتا ہے، وہ ماحول اس کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ کتنی باتیں بتائیں میں نے؟ بولو، میں نے بھی تو پتا چلے تو اسی سمجھ رہے ہو۔ دو باتیں، سلیبس اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، وہ سکول ہو، وہ کالج ہو، وہ یونیورسٹی ہو، وہ اکیڈمی ہو، کوئی بھی چیز ہو، ایک اس کا سلیبس ہوتا ہے اور ایک اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کا ماحول ہوتا ہے جس میں وہ اسٹوڈنٹ، اساتذہ، سسٹم، کریکولم، ساری چیزیں اس میں چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ دونوں چیزیں مل کر اس اسٹوڈنٹ کی کردار سازی کرتے ہیں، شخصیت سازی کرتے ہیں، اس کے نظریات کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرسنالٹی کی گرومنگ کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پھر 2 4 6 8 سال کے بعد پھر وہ ڈگری ایوارڈنگ کے بعد پھر اس کو ایک ڈیوٹی اسائن ہوتی ہے، وہ کسی جاب پہ لگتا ہے، کسی کام میں جاتا ہے، بزنس میں، جاب میں، کہیں بھی جاتا ہے، وہ نکل ایسے ہی ہے نا۔ اتنی گل سمجھ آ گئی؟ اب سننا، جو وہ پڑھ کے گزرا ہے، جن سے پڑھ کے گزرا ہے، جہاں سے پڑھ کے گزرا، اور تساں تو بولو، تساں تو ایسے ہی بیٹھے ہو، باہر سے گرمی ہے۔ جو پڑھتا ہے، جن سے پڑھتا ہے، جہاں سے پڑھتا ہے، کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ جو پڑھتا ہے سلیبس، جن سے پڑھتا ہے ٹیچرز، اساتذہ، پروفیسرز، جہاں پڑھتا ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، ادارہ۔ یہ تینوں چیزیں مل کر، تینوں چیزیں اور ایڈ کر لیں ساتھ گھر کا، ماں پہ ہو، گھر کا ماحول، وہاں سے آنے کے بعد باقی وقت جو جہاں گزارتا ہے، 5ویں چیز اس میں اس کی جو فرینڈز کا سرکل ہے، اس کا سوشل سرکل ہے، اس کو بھی اس میں ایڈ رہا۔ یہ 5 چیزیں مل کر ایک شخصیت کو، ایک انسان کو، ایک سٹوڈنٹ کو، ایک فرد کو، ایک پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ 8 10 12 15 20 سال میکسیمم، چلو ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد وہ باقی زندگی جتنا رہتا ہے، آگے 30 35 40 50 سال جب تک وہ رہتا ہے، اس کے سلیبس کا اثر بھی اس میں نظر آتا ہے، جن سے پڑھتا ہے اساتذہ کا بھی اثر نظر آتا ہے، جہاں پڑھتا ہے اس ادارے کا اثر بھی نظر آتا ہے، جو ماں باپ سکھاتے ہیں ان کا اثر بھی نظر آتا ہے، اس کے دوستوں کا اثر بھی اس میں نظر آتا ہے۔ اب جہاں خرابی ہو گئی، جہاں گڑبڑ ہو گئی، جہاں ویکنس ہو گئی، اس کے مطابق اب میں آپ کو بتاتا ہوں نتیجہ نکال کر۔ ہر جگہ اساتذہ اچھے موجود ہیں، میں کسی کو بالکل معذرت کے ساتھ، مدارس میں بھی بعض دفعہ بڑے شرمندگی والے معاملات ہوتے ہیں اساتذہ کے، ٹھیک ہے، یونیورسٹی میں بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اصول کی بات نہیں کر رہا میں، یہ بات یاد رکھیں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، عمومی جو تاثر بنا ہوا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ایسے کوسچن لائٹ سا ایم اسپارک کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام کی دین کی ناموس کی کوئی بھی بات ہو، اولیاء کی عظمت کی بات ہو، صحابہ کی عظمت کی بات ہو، اہل بیت اطہار کی شان کی بات ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان، عزت و ناموس کی بات ہو، قرآن پاک کی عظمت کی بات ہو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، ان پہ جب بھی بات ہو، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ مدرسے والے کیوں بولتے ہیں؟ کی خیال ہے؟ یونیورسٹیاں والے، لمز والے، ایل جی ایس والے مسلمان نہیں ہیں؟
یقیناً ہے، یقیناً ہے۔ فرق کیا ہے؟ توجہ طلب، فرق کیا ہے؟ اس نظام میں اس کو پہلے دن ادب سکھایا جاتا ہے، اس کو پہلے دن قرآن کی عظمت بتائی جاتی ہے، اس کو پہلے دن صاحب قرآن کی شان بتائی جاتی ہے، اسے پہلے دن اہل بیت اطہار کی عظمت بتائی جاتی ہے، اسے پہلے دن حضور کے صحابہ، حضور کے غلاموں کی شان بیان کی جاتی ہے، اسے پہلے دن اولیاء کی عظمت کا درس دیا جاتا ہے، اسے ماں باپ کی عظمت کا احساس دلایا جاتا ہے، اسے ان ساری اخلاقی اقدار کا پتہ چلتا ہے، اسے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے قرآن کی شان کیا ہے، صاحب قرآن کی شان کیا ہے، صحابہ کی شان کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، حضور علیہ السلام کی ناموس کی عزت کی حفاظت کتنی ضروری ہے، عقیدہ ختم نبوت کتنا ضروری ہے، اسے یہ سب بتایا جاتا ہے، اسے سکھایا جاتا ہے، اسے پڑھایا جاتا ہے، اسے دکھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسی کوئی بات ہو، کوئی اور بولے نہ بولے، دین کا طالب علم اٹھ کے ضرور بولے۔ یہ میرے آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ تو دوجے پاسے معذرت کے ساتھ میں نے کلی بات نہیں کرنی نا، جزوی بات کرنی۔ دوسری طرف کیا ہے؟ ڈگری وہ لینی ہے، کورس وہ کرنا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد یہ چیک کرو بھائی جاب کیسی ملے گی اور ارننگ کتنی ہوگی، ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایم اے کہتے رہے جناب ہم ڈاکٹر بنا رہے ہیں مخلوق کی خدمت کے لیے، اچھی بات ہے، ضرور ہونی چاہیے۔ اگر مخلوق کی خدمت ہے تو مولوی ہڑتال کیوں نہیں کرتا، تسی کیوں کر دے ہو؟ سوال ہے نا، یہ میرے آپ عوام کے، ہم سب کے سوچنے اور توجہ کرنے کی باتیں ہیں۔ اللہ حضر کیا کیوں ڈگری لی تھی پیسے کمانے کے لیے، پیسے پورے نہیں لب رہے، اساں کام کر کے کیا کرنا۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں کیا ہے بھئی؟ ہم نے تو پڑھا ہے اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے، ہم نے تو پڑھا ہے اللہ کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے، ہم نے تو پڑھا ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے۔ چلو کوئی گل نہیں، یہ 20,000 بھی دیں دیں تو کوئی گل نہیں، اللہ اجر تو دینے والا ہے نا، باقی پاسے کوئی گل نہیں۔ اور میں نے جیسے بتایا مدارس کے چیلنجز پہ بات کرنی ہے۔ اب ہوا کیا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ، حالات گزرنے کے ساتھ، مسائل گزرنے کے ساتھ ساری چیزیں ظاہر ہے، اب یہ باتیں نئی نسل کو سمجھانا مشکل ہے، ان کو بتانا کہ یہ اخلاص ہے، یہ قناعت ہے، یہ صبر ہے، یہ درگزر ہے، ان کو یہ سبق پڑھانا اب مشکل ہے۔ خاص طور پر ایک فیملی میں اگر ایک بچے کے کزنز ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ بن رہے ہیں، اس ماحول میں کسی بچے کو کہنا کہ بیٹا تو مدرسے پڑھ لے، کوئی دین پڑھ لے، کوئی شریعت پڑھ لے، وہ سب سے پہلے پوچھے گا ابا جی میں یہ پڑھ کے کر ساں کے؟ اچھی بات ہے، ضرور کوشچن یہ ایک نیچرل کوشچن ہے، میں کروں گا کیا؟ اب آپ اس کو جو بھی بتائیں گے بھئی یار تو امام لگ جائے گا، کہنا اللہ میں نے پتا ہے امام دا کیا حال ہوتا، کیا خیال ہے؟ خطیب لگ جائے گا، ٹیچر لگ جائے گا وغیرہ ذالک۔ اب چیلنجز کیا ہیں؟ پہلا چیلنج تو عوام کا ہے، آپ کا ہے، میرا بھی ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ وہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ دینی علوم، دینی کورس اور نصاب، اس پر گرپ کم ہو رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم نے آج سے 20-25 سال پہلے جو کچھ کتابیں پڑھی ہیں، اب آج کے سلیبس میں وہ ہیں ہی نہیں، وہ شامل ہی نہیں ہے۔ ابھی کل میں نے سبق شروع کرایا جامعہ حجویریہ میں، شروع تو میں نے پہلے دن کرا دیا، تو میں نے بچوں سے پوچھا بھئی آپ نے فقہ کی کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟
انہوں نے بتایا جی ہم نے نور الاساء پڑھی، پھر قدوری پڑھی، پھر ہدایہ پڑھی. تو میں نے کہا کنز الدقائق. کہتے نہیں جی وہ سلیبس میں نہیں ہے. جب ہم پڑھتے تھے 25 سال پہلے تو وہ سلیبس میں شامل تھی، اور صرف یہی نہیں تھی، اس کے بعد اور کتب بھی شامل تھی. علی ھذا القیاس یہی حال منطق کا ہے، یہی فلسفہ کا ہے، یہی بلاغت کا ہے، یہی اصول الحدیث کا ہے، یہی تفسیر کا ہے، یہ اصول الحدیث کا ہے، یہ تمام علوم کا ایسے ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر آنے والی نسل کا رجحان دین پڑھنے کی طرف کمزور ہو رہا ہے. یہ میرے آپ کے لیے چیلنج ہے، یہ میرے آپ کے لیے سوالیہ نشان ہے. یہ میں گراؤنڈز کی بات کر رہا ہوں، ورنہ یقین جانیے میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، پورے یقین اور وثوق کے ساتھ. اور میں نے پہلے بھی کہیں کہا ہوگا کہ یہ دین اور دین کا علم، قرآن، نبی پاک علیہ السلام کا دین، شریعت، یہ یاد رکھیں، اس کی حفاظت اور اس کو آگے جاری رکھنا، اس کی حفاظت کرنا اور اسے جاری رکھنا، یہ میرا آپ کا دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ رب کائنات کا اپنا نظام ہے. اگر میں یہ اسٹوڈنٹس کو کہا کرتا ہوں، اگر 1450 سال بعد 1450 سال بعد، 1.5 صدی بعد اگر آج مدرسے موجود ہیں، آج مساجد موجود ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، تراویح ہو رہی ہیں، سجدے رکوع ہو رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، مدارس میں حافظ بن رہے ہیں، ابھی ایک ادارے نے 10 لاکھ قرآن پاک کے حافظ تیار کرنے کا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر 1450 سال بعد آج ہو رہا ہے نا، خدا کی قسم 1450 سال بعد بھی ہوتا رہے گا. یہ میرا آپ میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے، وہ کس گھر سے، کس جگہ سے کس کو اٹھاتا ہے اور اپنے دین کے لیے منتخب کر کے اس سے دین کا کام لے لیتا ہے. کی خیال ہے جناب؟ یہ بذات خود میں بھی، میرے ابا جی بھی، واقعہ مجھے سنانے کی ضرورت نہیں، موضوع یہ نہیں ہے، بات سمجھ گئے. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. وہ یہ چیز ہے کہ کئیاں نو ہضم نہیں ہوندی. پاسی ایڈے بڑے مولوی پیر حافظ ساڈا گینگ بڑا، اے منڈا جا آ کتھوں گیا؟ بھئی ہم خود نہیں آئے، کوئی نہیں سمجھے. ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے ہم خود آئے ہیں، جن کے ہیں. ہاں کوئی مانے یا نہ مانے، ہم اس میں کلیئر ہیں، جن کی جگہ ہے. میرے تواڈے گھر تواڈی میری مرضی تو بغیر کو آ سکتا؟ بولو آ سکتا ہے؟ نہیں نہ آ سکتا. حضور فیض عالم کی گلیوں سے بھی میرے داتا کی نگری اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں گزر سکتا. ہاں جسے چاہتے ہیں اسے بلاتے ہیں. یہ ان کا اپنا ایک نظام ہے، یہ ایک روحانی سسٹم ہے جو ہر بندے کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اور یہاں آ کے خواجہ اجمیری کا درس یہ ہے، خواجہ اجمیری کا درس یہ ہے کہ یہاں آنا ہے تو اپنا آپ مٹانا ہے، نعرہ صرف میرے داتا کا لگانا ہے. حضور خواجہ اجمیری کی سنت یہی ہے، آؤ نیاز مندی، عاجزی، عقیدت، محبت، احترام، سر جھکا کے. سمجھ آ گئی؟ شام سویرے در تیرے تے بھیڑ سوالیاں دی رہندی، ایویں تے نہیں دنیا ساری داتا داتا کہندی. اس لیے چیلنج یہ ہے کہ مجھ آپ کو چاہیے، مجھ آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم فیصلہ کریں، سوچیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، ارادہ کریں، کوشش کریں، سٹرگل کریں، محنت کریں کہ ہم اپنے بچوں میں سے کسی کو دین کا خادم بنائیں. اس لیے کہ اسے دین پڑھائیں گے، اسے پتہ چلے گا ماں باپ کی شان کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے.
ٹھیک ہے، اور اس میں مشکلات ہیں، مسائل ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آسان کام ہے، لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، ہزاروں ادارے بن رہے ہیں، چل رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، ایڈوانس اسٹڈی کے موجود ہیں، ساتھ اسکول کالج کی اسٹڈی کے موجود ہیں، خالص درس نظامی کے موجود، ہر طرح کے ادارے موجود ہیں، لیکن جیسا آپ چاہیں، لیکن آپ ان کو یہ پڑھائیں ضرور، ورنہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک میں آپ کو ویژولائز کرا دوں، ایک نقشہ بتا دوں۔ جب پوری دنیا میں مجھے جانا ہوتا ہے اور میں ہر طرح کے لوگوں میں ملاقات، بیٹھنا عقیدت کا ہوتا ہے، باہر کا جو نظام ہے وہ بڑا عجیب نظام ہے، وہ سسٹم میں بندے کو جکڑ لیتا ہے اور پھر اس میں گم کر کے ختم کر دیتا ہے۔ نظام میں بندے کو جکڑتے ہیں، جکڑ کے پھر اس کو ختم کر کے فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، امریکہ، کینیڈا، یو کے، یورپ میں، وہ اپنے دائیں بائیں نظر ڈالیں، اپنے دوستوں میں نظر ڈالیں، اپنی فیملیز میں نظر ڈالیں، فرینڈز میں نظر ڈالیں، جو ان کے ساتھ وہاں آئے اب وہ کس حال میں ہیں، اس کو ذرا انالائز کریں، چیک کریں۔ وہاں جا کر، مغرب میں جا کر جن لوگوں نے اپنا تعلق مسجد کے ساتھ رکھا ہے، مدرسے کے ساتھ رکھا ہے، مشائخ علماء کے ساتھ رکھا ہے، یقین جانیے وہ خود بھی بچ گئے ہیں، ان کی آنے والی اولادیں بھی بچ گئی ہیں۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں ذرا سمجھانے کے لیے کہ وہاں جا کر وہاں کا جو ماحول ہے، وہاں کی جو آزادی ہے، وہاں کا جو ایک سو کالڈ فریڈم ہے، اور اس میں جس طرح کے وہاں ماحول اور انوائرمنٹ اور اسکول ایجوکیشن کا جو ماحول ہے، ان ساری چیزوں میں جن ماں باپ کا تعلق مسجد سے رہا، قریبی مسجد سے، مدرسے سے، علماء سے، مشائخ سے، دین سے، قرآن سے، جن کی نسبت تعلق رابطہ رہا ہے، یقین جانیے وہی بچے ہیں، ورنہ ختم ہو گئے، بالکل ختم ہو گئے۔ اس کے 20 واقعات ہیں جو مجھے بتانے سنانے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک چیلنج سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں عوام میں اور مدارس میں اس گیپ کو فل کرنا ہے کہ ماں باپ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے بچوں کو دین پڑھانے میں خوشی محسوس کریں۔ اس میں جو سب سے بڑا اگلا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان اساتذہ جو وہاں پڑھانے والے ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، جو وہاں ٹیچرز ہیں، جو وہاں کا سٹاف ہے، ان کے لیے معقول وظیفے اور خدمت کا اہتمام کرنا، تاکہ وہ استاذ خود بھی خوشحال رہے اور پھر آگے آنے والی نسلوں کو بھی وہ بتا سکے، ان کا استحصال نہ ہو کہ ناظم اعلیٰ جو ہے وہ تو گاڑیوں پر گھومے اور جو مدرس ہے وہ بیچارہ پیدل آ جا رہا ہو، اس کے پاس سائیکل بھی نہ ہو۔ 50 سال تک مدارس میں خدمت کرنے والے، 50 سال تک، 60 سال تک حدیث پاک کی تعلیم دینے والوں کی قسمہ پرسی جو ہے وہ بھی میرے آپ کے لیے اور مدارس کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ کیوں؟ ہمارے ملک کے سرمایہ دار کا پیسہ شہرت کے لیے جاتا ہے، نمود و نمائش کے لیے جاتا ہے، ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں اس کے نعرے لگے، جہاں اس کے پوسٹر لگے، جہاں اس کا اعلان ہو، محافل کے لیے جاتا ہے، عمرے کی ٹکٹوں کے لیے جاتا ہے، ان ساری چیزوں کے لیے ضرور جائے گا، نہیں جاتا تو دینی مدارس اور دینی طلباء کے لیے نہیں جاتا۔ تو اس طرف جو حضرات مخیر ہیں انہیں اس طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے جمعے کو میں نے کہا تھا آپ چاہتے ہیں نا مسجد بنائیے، ماشاءاللہ آپ نے مسجد بنائی، کروڑوں روپیہ مسجد پہ لگا دیا، کروڑوں روپیہ مسجد پہ لگانے کے بعد آپ نے اس میں اے سی لگائے، آپ نے اس میں، ابا جی بیٹھ دو، ابا جی بیٹھے رہے، جا آپ ادھر ہو جاؤ، اٹھ کے ادھر ہو، آپ نے کروڑوں روپے کی مسجد بنائی، بڑے اچھے قالین بچھائے، اے سی پلانٹ لگائے، آپ نے اس میں ہر چیز کا اہتمام کیا، آپ نے
ہر سہولت کا اہتمام کیا وہاں پہ. اب آپ کو ضرورت پڑ گئی کہ کروڑوں روپے لگا کے مسجد بنا دی ہے، کروڑوں کی مسجد بنا دی، اے سی پلانٹ لگا دیا، بہترین کارپٹ بچھا دیے، ساری چیزیں کر دی. بھائی اب وہ ساری چیزیں تو آپ نے بنا دی ہیں، لیکن یاد رکھنا اس مسجد کا حسن، اس مسجد کی آبادی تو اس مصلی پر کھڑے ہونے والے امام، خطیب، قاری اور مؤذن سے ہے. پھر آپ کی خواہش ہوگی کہ اچھا مؤذن ہو، اذان پڑھے تو ہمیں حرم کی یاد تازہ ہو. ہے جی، آپ قرات سنیں تو آپ حرم کی یاد تازہ ہو، آپ مکے میں، مدینے میں اپنے آپ کو محسوس کریں. کیا خیال ہے؟ ضرور ہونی چاہیے. خطاب کریں تو آپ کو دین کا علم معلوم ہو، آپ کو کوئی ویژن معلوم ہو، آپ کو کوئی میسج ملے، کوئی تربیت ملے، آپ کو کچھ سیکھنے کا ملے، قرآن و حدیث سے تسلق ملے، عقیدے کی پختگی ملے، اخلاق کی بہتری ملے، آداب ملے آپ کو، اور قرآن و سنت سے صحیح ویژن کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ، ود ریفرنسز آپ کو قرآن و سنت کی بات کی جائے. یہ آپ چاہیں گے. تب ظاہر ہے آپ اس کے لیے کہاں رجوع کریں گے؟ اچھا حافظ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اچھا قاری کہاں سے ملے گا؟ اچھا خطیب کہاں سے ملے گا؟ اچھا امام کہاں سے ملے گا؟ ظاہر ہے جو دینی مدارس اور ایجوکیشنل، اسلام میں ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں کی یہ پروڈکشن ہے، جہاں یہ تیار ہوتے ہیں، آپ وہیں جائیں گے نا. جامع جو ایریا میں رابطہ کریں گے پرنسپل صاحب سے کہ جناب ہم نے مسجد بنائی ہے، ہمیں کو اچھا امام قاری حافظ دے دیں. جامع نظامیہ رابطہ کریں گے، جامع نعیمیہ رابطہ کریں گے، اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق جو بھی مراکز ہیں آپ ان سے رابطہ کریں گے کہ جناب ہمیں یہ جامع حنفیہ غوثیہ رابطہ کریں گے. تو جب آپ ایک اچھا حافظ قاری عالم لینے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کی وش بھی ہے، کروڑوں کی مسجد آپ نے بنا دی ہے، تو ایک سوال اپنے آپ سے کرتے ہوئے جائیے گا، ایک سوال کرتے ہوئے کہ آج میں جہاں کی پروڈکٹ لینے کے لیے جا رہا ہوں، ایک اچھا حافظ قاری عالم میں لینے کے لیے جہاں جا رہا ہوں، میں نے اس کے ساتھ تعاون کتنا کیا ہوا ہے، میں نے اس کی سرپرستی کتنی کی ہوئی ہے، میرا اس کے ساتھ لنک کتنا ہے، میرا اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں اور آگے بڑھانے میں میرا اس میں شیئر کتنا ہے. پیسہ آپ کا جائے اور چیزوں میں، زکاتیں آپ کی جائیں کسی اور کاموں میں، صدقات و فطرات آپ کے جائیں کہیں اور کاموں میں، اور محلے کی مسجد کے لیے حافظ قاری اچھا لینے کے لیے آپ مدرسے چلے جائیں، تو سوالیہ نشان ہے یا نہیں؟ اس رویے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس گیپ کو فل کرنے کی ضرورت ہے. اور 1857 کی جنگ آزادی اور اس وار کے بعد جب مدارس پر پابندی لگی، مدارس بند کر دیے گئے، لاکھوں سلام اس وقت کے ان علماء کو، ان مشائخ کو، ہمارے ان بزرگوں کو کہ جنہوں نے مدارس نہیں تھے، پراپر اسلامک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس نہیں تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی میرے 2 بیٹے ہیں اپنے ذاتی، انہوں نے فرمایا چلو بھئی 5 بیٹے اور لے لو، اے میرے 2 نہیں میرے 7 پتر نے، انہاں 7 نو میں پالنا بھی ہے تو انہاں نو میں دین دا علم پڑھانا بھی. انہوں نے گھروں میں ان کو رکھا، اپنے گھروں سے کھانے دیے، ان کی تربیت کی، ان کی شادیاں کی اور ان کو دین کا علم پڑھایا. اور چلتے چلتے میں قربانیوں کے حوالے سے حضرت علامہ مفتی محمد عنایت اللہ کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی عنایت اللہ کاکوروی وہ شخصیت ہیں کہ ہمارے درس نظامی کے نصاب میں علم الصیغہ جو ہے وہ علم صرف کی ادق کتاب ہے، اصولی کتاب ہے، منتہی کتابوں میں سے ہے. کالا پانی میں آپ کو انگریز نے سزا کے لیے جب بھیج دیا تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ کتاب بابا جی نے پتہ ہے کہاں لکھی؟ چونکہ عالم تھے، علم تھا، فن تھا، خدشہ تھا کہ شہادت ہو جائے گی تو یہ سارا رہ جائے گا. آپ نے کوئلوں کے ساتھ یہ سارا علم اور فن اپنی جیل کی کوٹھڑی کی دیواروں پہ لکھا. یہ کتاب جو ہے نا
یہ جیل کی کوٹڑی کی دیواروں سے لکھی گئی ہے. یہ ایسے خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. یہ نظام ایسے نہیں آیا، نہ ایسے چلا ہے، نہ رہ رہا ہے. اور ایک پراپوگنڈے کے ذریعے عوام کو، خواص کو اس سے دور کیا گیا ہے. ہم سب کی بات نہیں کرتے، لیکن جو مین سٹریم لائن میں ہیں، جو محب وطن ہیں، محب اسلام ہیں، خدمت دین کرنے والے ہیں، محبت اور اخوت کے ساتھ، امن اور پیار کے ساتھ نبی علیہ السلام کی محبت کی، حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہیں، پاکستان سے محبت، اداروں سے محبت کی بات کرتے ہیں. میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان اداروں کے ساتھ تعاون کو یقینی بنائیں، تاکہ مجھ آپ کو آنے والے وقت میں، موجود وقت میں، یہ دینی مناصب کے اچھے، قابل، ویل ایجوکیٹڈ، پراپر سرٹیفائیڈ جو اسکالرز ہیں وہ ہمیں دستیاب ہو سکیں. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ جو کچھ ہو رہا ہے بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے، کہتے نماز ہی پڑھنی ہے نا. کیا خیال ہے؟ انہیں بھی 5 پڑھانیاں، انہیں بھی 5 پڑھانیاں. تو بھائی اگر یہی معیار ہے، اگر یہی معیار ہے تو بیٹے کو گورنمنٹ اسکول میں میٹرک کرا لو، انہیں بھی 10 پڑھنیاں نے. ایل جی ایس ایچ لے جائے گا تو انہیں بھی میٹرک ہی کرنا ہے. وہاں کیوں سٹینڈرڈ بدل جاتا ہے؟ وہاں کیوں معیار بدل جاتا ہے؟ اور قرآن ہی پڑھنا نہ جو کل مرضی پڑھا لو. تو پھر اسکول ایجوکیشن میں تم کیوں تلاش کرتے ہو کہ ذرا اپنا سی وی تو دکھائیں، آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے، آپ کا ریکارڈ کیسا ہے، آپ کی فیس کتنی ہے، وغیرہ ذالک. الحمدللہ العظیم آخری لمحات میں میرے بچوں نے جس ادارے میں حفظ کیا ہے، میں نے ان قاری صاحب کو میں جو اسکول فیس بچوں کی دیتا تھا نا، الحمدللہ میں نے وہ فیس ان کی خدمت کی نیت کے ساتھ میں نے ہمیشہ ان کی خدمت اسی طرح کی ہے. ان کو میں نے بتایا نہیں ہے، جتنی اسکول کی فیس تھی میں ان کے حفظ کے استاد کی خدمت کرتا رہا. تو اس سوچ کو، اس فکر کو بدلیں اور اپنے گھر میں بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ بنائیں، وکیل بنائیں، سب کچھ بنائیں. ضرورت ہے، ملک چلانا ہے، ادارہ چلانا ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے. لیکن دین کی طرف بھی خدا را، اس حفظ کی طرف، دین کی تعلیم کی طرف، عالم کی طرف، مفتی کی طرف، ریسرچر کی طرف، اس طرف توجہ فرمائیں. مدارس کو اپنی طرف سے فکر کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی طرف سے توجہ کی ضرورت ہے. عوام کا اپنا کردار ہے، مالدار حضرات کا اپنا کردار ہے، تاکہ یہ سسٹم، نظام بہتری کے ساتھ چلتا رہے اور یہ میرا اور آپ کا ملک دین میں، دنیا میں، باقی تمام چیزوں میں آگے بڑھتا ہوا ترقی کے ساتھ منازل طے کرتا رہے. اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين وفوا عهده.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عادل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم وجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.